سب سے پہلے اسلام کا مرکز مدینہ رہا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ پھر کچھ وقت آیا کہ اسلام کا مرکز مدینے سے نکل کے کوفے چلا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دارالخلافہ دارالحکومت مدینے سے اٹھا کر کوفے لے گئے۔ پھر کوفے میں وہ واقعہ ہوا جو داستان کربلا بنتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کا دارالحکومت مرکز دمشق بنتا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر کے خلافت ان کے حوالے کر دیتے، تو پھر کوفے سے اسلام کا مرکز دمشق بن جاتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دمشق سے اسلام کا مرکز بغداد میں آتا ہے۔ پھر بغداد سے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں سالوں کے لیے اسلام کا مرکز مصر چلا جاتا ہے۔ پھر مصر سے لوٹتا ہے بغداد آ جاتا ہے۔ پھر بغداد سے اٹھتا ہے، پھر ترکی چلا جاتا ہے خلافت عثمانیہ کے نام سے۔ پھر مسلمان تتر بتر ہو جاتا۔ بغداد میں جب اسلام تھا، مرکز تھا، تو دنیا کی طاقتوں کو فکر تھی کہ یہ مسلمان ہیں کیا، جہاں پاؤں رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، ان کو کریدو، کھودو، ان کے اندر ہے کیا۔ تو سلطنت روما کا ایک سی آئی ڈی کا آدمی بغداد جا پہنچا، صرف مسلمانوں کی ہسٹری ان کے اندر ہے کیا جب مسلمان تھا۔ تو ایک ریسٹورنٹ میں وہ کھانا کھانے جا بیٹھا، اجنبی تھا، تو ساتھ والی ٹیبل پہ ایک مسلمان بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے، سوچتا ہے کہ اس بندے کو کبھی بغداد میں دیکھا نہیں، مہمان لگتا ہے، وہ پردیسی لگتا ہے۔ اپنے کھانے کے بل کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر پہ اس کے کھانے کا بھی بل دے دیتا ہے، اور کاؤنٹر والے سے کہتا ہے کہ یہ بندہ کو پردیسی لگ رہا ہے، بغداد کا نہیں، معلوم ہوتا باہر کا آیا ہے، لہٰذا اس کے کھانے کا بل بھی میں دے دیتا ہوں، لے لو، اور اس کو میرا بتانا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان یہ شکریہ کے لفظ سننے سے بھی اپنے آپ کو اس وقت چھپاتا تھا کہ کوئی مجھے تھینک یو تھینک یو تھینک یو میرے سامنے سر کو جھکاتا رہے۔ اب وہ اپنا کھانا کھا کر کاؤنٹر پہ آتا ہے تو کاؤنٹر والا کہتا بھی تیرا بل تو ادا ہو گیا۔ کہا کون دے گیا؟ کہا وہ تیرے ساتھ ایک ٹیبل پہ دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے تجھے اجنبی سمجھا اور تیرا کھانے کا بل دے گیا۔ چلیں، اب وہ نکلا کہ رات کی تاریکیوں میں بغداد میں دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بجلیاں تو تھی نہیں، تو اس نے ایک دکاندار سے لالٹین خریدنا چاہیے، تو دکاندار سے پوچھا کہ لالٹین ہے؟ اس نے کہا ہے کتنے کی ہے؟ کہ 3 روپے کی، 4 روپے کی، جتنی بھی۔ اس نے کہا کہ ایک دے دو۔ اب دکاندار آگے سے بولتا ہے کہ یار بات سنو، وہ سامنے دوسری بھی ایک دکان ہے، اس کے پاس بھی لالٹین ہے، آپ ایسا کرو جا کر اس سے لے لو۔ اب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس نے بھی وہی قیمت بتائی جو اس نے بتائی تھی، خرید لیا۔ اب خرید کے پھر پہلی دکان والے کے پاس آتا ہے کہ بھائی جب تیرے پاس تھی تو نے مجھے کیوں دوسری دکان کا دروازہ دکھایا کہ اس سے لے لو؟ تو اب وہ پہلا دکاندار کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آج سارا دن میرے پاس گاہک لگ رہے، الحمدللہ میں نے بہت کما لیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے مسلمان بھائی کے پاس آج دن میں گاہک نہیں آئے، یہ خالی بیٹھا رہا، تو میں نے سوچا کہ میں نے تو روٹی کما لی ہے، یہ بھی اپنے بچوں کے لیے روٹی کما لے، اس لیے میں نے تجھے اس کی دکان پہ بھیجا کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ اب اس نے سی آئی ڈی والے نے رپورٹ لکھی، وہ آج بھی موجود ہے کتابوں میں، کہ اس قوم سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اس قوم سے کوئی نہیں جیت سکتا جس قوم کے اندر ہمدردی کرتی ہے۔